والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہم ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس مغز قرآن روح ایما جان دی ہست حب رحمت للعالمین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حمد و ثنا کے بعد درود لا محدود حضور پر نور سرور سینہ امام الانبیاء جانے کائنات جانے جہان کائنات رحمت کائنات نعمت کائنات نور کائنات پاسدار کائنات کا مسار کائنات مولا کل امامت کل سیادت کل امارت کل دنائے سبل ختم الرسل شفیع الورا حامی بے کساں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر احباب ذوالفقار قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مقدس صورت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے کے بعد سنانے کے بعد اس پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں والعصر، اور زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے یہ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور دوسروں کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کو صبر کی تلقین کی، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو انسان ہیں وہ خسارے میں ہیں. تو یہ صفات اللہ رب العزت نے
4 بیان کی ہیں۔ جو 4 صفات کا حامل شخص ہے وہ خسارے میں نہیں، اس کے علاوہ روئے زمین پر سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ وہ 4 صفات کون سی ہیں؟ پہلی آمنو کہ وہ ایمان لے کر آگے، دوسری صفت وعمل الصالحات اور اچھے اعمال کرنا شروع کر دیے، تیسری صفت وتواصوا بالحق کہ وہ دوسروں کو حق کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر اور چوتھی صفت ان کے اندر یہ ہے کہ وہ دوسروں کو صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ اس سورت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ایک بچپن کے ساتھی تھے، جس کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تجارت فرمایا کرتے تھے۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور آہستہ آہستہ اپنی شاہانہ زندگی کو بھی چھوڑتے رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رفیق سفر ہو گئے، تکلیفیں برداشت کیں، تو ایک عرصے کے بعد وہ آپ کا دوست جس کے ساتھ آپ تجارت کرتے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملا اور کہنے لگا کیا صدیق اکبر بڑا گھاٹے کا سودا کیا تم نے، ویسے تو تم سمجھدار تاجر تھے، تجارت کے اندر تمہاری قابلیت میں کوئی شک نہیں تھا، بڑے بڑے سودے جو ہیں تم نے عقل مندی کے ساتھ کیے، لیکن یہ جو اسلام قبول کرنے والا سودا کیا ہے یہ بڑا خسارے کا اور گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ دیکھو جب تم تجارت کرتے تھے میرے ساتھ مل کے، ہماری اتنی جائیداد تھی، اتنا ہمارے پاس سونا تھا، اتنا ہمارے پاس چاندی تھی، اتنے دراہم اور دینار تھے ہمارے پاس، اتنی جائیداد تھی، اتنے اونٹ تھے، اتنے گھوڑے تھے، اس نے وہ ساری چیزیں گنوانا شروع کر دی، اتنا ہمارا سامان تجارت تھا، ان ملکوں میں ہم تجارت کر رہے تھے، اتنے ہمارے خادم تھے، لیکن آج تمہاری حالت جو ہے وہ یہ ہے کہ آج تم فقر میں ہو، غریبی کی زندگی بسر کر رہے ہو، اتنا مال و دولت نہیں ہے تمہارے پاس جتنا اسلام قبول کرنے سے پہلے تھا۔ تو گویا اسلام قبول کرنے والا جو تمہارا فیصلہ ہے، یہ جو اب کیا ہے تم نے، یہ تمہیں خسارے کی طرف لے کے چلا گیا، یہ گھاٹے کی طرف لے کے چلا گیا۔ جب تم میرے ساتھ تجارت کرتے تھے تب نفع کا سودا کر رہے تھے ہم، لیکن جب اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے ہو، اب تمہارے پاس وہ مال و دولت نہیں رہا، وہ جائیداد نہیں رہی، وہ خادم نہیں رہے، وہ اونٹ، وہ گھوڑے، وہ سامان تجارت، وہ تجارتی قافلے، یہ اب شان و شوکت نہیں ہے تمہارے پاس، تو گویا اب تم خسارے میں ہو۔ تو پھر یہ سورہ عصر جو ہے یہ نازل ہوئی، جب اس نے یہ بات کی تو اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی کو کوئی تانا دے، کوئی اس کا دل دکھائے اور یہ کہے کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے ہو، ایمان لے کے آگے ہو، اب تم خسارے میں ہو۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، غار میں رہے، رفیق سفر بنے اور سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لٹا دیا، تو اس شخص کو اب یہ تانا مل رہا تھا کہ تم نے گھاٹے کا سودا کیا، تو اللہ رب العزت کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا، تو پھر یہ سورہ عصر کو نازل فرمایا۔
والعصر، زمانے کی قسم، اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم اٹھائی کہ مجھے اس زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، یہاں کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور دوسروں کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہے، خود بھی کرتے رہے، بس یہ لوگ نفع میں ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے خسارے اور گھاٹے میں چلے گئے۔ تو اب جب یہ بات واضح تھی کہ اسلام کی جو ابتدا تھی اس میں صحابہ کرام کے جو مالی معاملات تھے ان میں بڑی مشکلیں پیش آئیں، جب ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو جائیدادیں ساری مکہ مکرمہ میں رہ گئیں، جو سامان تھا وہ بھی مکہ مکرمہ میں ہی رہ گیا، اس کے علاوہ جو دوسری ضروریات زندگی تھی وہ بھی مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئی۔ تو مدینہ منورہ جب ہجرت فرما کے گئے، کچھ اس سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرما کے گئے تھے، تو سارے مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ تب مسلمانوں کی یہ دل جوئی کے لیے اللہ رب العزت نے اس سورہ کو مقدسہ کو نازل فرمایا۔ مسلمانوں کو یہ تانے ملنا شروع ہو گئے تھے نا کہ یہ اچھی زندگی گزار رہے تھے، اچھا بھلا کھاتے پیتے تھے، شاہانہ زندگی تھی، تجارت کرتے تھے، لیکن اب یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اب ان پہ فاقے بھی آ رہے ہیں، اب ان کو مار بھی پڑ رہی ہے۔ پہلے والی زندگی بہتر تھی، اب والی جو زندگی ہے یہ ان کی بہتر نہیں ہے، اب یہ خسارے میں ہیں، اب یہ گھاٹے میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ عصر کو نازل فرما کے ان کو جواب دیا کہ تم ان لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ خسارے میں ہیں، تو سن لو، یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہیں صرف یہی لوگ نفع میں ہیں، ان کے علاوہ سارے لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ آج اگر ہم اس صورت کی طرف دیکھتے ہیں، اگرچہ ظاہری طور پہ ہم پہلے سے بہتر والی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی آج سے اگر صرف 100 سال پیچھے چلے جائیں تو زندگی مشکل تھی، سفر کرنا مشکل تھا، ایک دن اور ایک رات میں جو مسلسل چلتا رہتا تھا وہ 30 کلومیٹر سفر کرتا تھا۔ ایک شخص پیدل چلے پورا دن اور رات، وہ کتنے کلومیٹر سفر طے کرتا ہے؟ 30 کلومیٹر۔ اور آج کے دور میں 30 کلومیٹر ایک معمولی سی بات ہے، چند منٹوں کا کام۔ پہلے جو صحت تھی، جو ایک عارضے میں مبتلا ہو گیا ایک لمبے عرصے تک وہ اسی میں ہی مبتلا رہتا تھا۔ صحت کی بھی سہولتیں ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو گئی، انسان چاند پہ قدم رکھ چکا ہے، چاند پہ قدم انسان رکھ چکا ہے، ترقی کے اس عروج پہ ہے کہ آسمان سے بھی آگے کی سوچ رہا ہے۔ اور اگر زمین کی بات کی جائے تو سمندر کی تہہ میں انسان قدم رکھ چکا ہے، جہاں پہلے پہنچنا ناممکن اور محال تھا۔ لیکن یہ ظاہری ترقی پر قرآن کا رد عمل یہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ خسارے میں جا رہا ہے، گھاٹے میں جا رہا ہے۔ اس کی ایک تفسیر میں
علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان خسارے کی جو وجہ ہے، جو مسلسل خسارے میں جا رہا ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لے کے آئے، ان کے بعد جو بھی دن آ رہا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور دور ہوتا جا رہا ہے، اور دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم تقریباً 1450 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے بعد جو آئیں گے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے مزید بعد میں آئیں گے۔ تو اس لیے وہ خسارے میں ہیں کہ ان کی جو تعلیمات ہیں، انہوں نے جو علم اور عرفان اس کائنات تھوڑا آہستہ 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 وہ مدھم ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، قیامت کے قریب جا رہا ہے وقت۔ تو اس لیے یہ کہا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں سے بالخصوص صحابہ کرام مراد ہیں، اور بالعموم تمام مومنین اس آیت سے مراد ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تجارت کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقے میں تشریف لے کر آئے، تو اپنا سب کچھ اسلام کے لیے وقف کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقف کیا۔ بالکل ایسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جاہ و جلال، آپ کا منصب، ایک قبیلے کے سردار، بنو عدی کے سردار تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب وہ تشریف لے کے آئے تو پھر ان کو بھی مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقے میں شامل ہوئے، جو شامل ہوتا تھا اس کے لیے مصیبتوں کا بازار گرم ہو جاتا تھا، اس کے لیے مصائب آنا شروع ہو جاتے تھے۔ جب ایک غزوہ کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیا، اور روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ دیواروں پہ ہاتھ مارتے رہے کہ کہیں کوئی کیل نہ رہ جائے جو دیوار کے اوپر لگا ہو، وہ بھی اتار کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ یعنی بے سر و سامانی آئی ان کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مصائب نہیں ان پر آئے، مصائب کا سامنا کرنا پڑا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن نوید سنائی ان کے لیے کہ یہ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقے میں شامل ہو رہے ہیں، ان کے علاوہ سبھی لوگ خسارے میں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ لوگ جو دوسروں کو حق کی تلقین کر رہے ہیں۔ حق سے مراد کیا ہے؟ حق سے مراد توحید، رسالت ہے، قرآن کریم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے۔ جو لوگ دوسروں کو حق کی تلقین کر رہے ہیں، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ اب حق کی تلقین کرنا، دوسرے کو تبلیغ کرنا، یہ کس کے اوپر لازم ہے؟ کیا صرف صحابہ کرام کے اوپر لازم تھا؟ نہیں، بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر امتی کے اوپر لازم ہے۔ قرآن مجید نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت ساری امتوں سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اخرجت للناس، کہ جو لوگوں کو نکالتے ہیں، تأمرون بالمعروف، حکم دیتے ہیں اچھائی کا، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، اس لیے یہ بہتر امت ہے۔ تو ہمارا بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔
یہ بہتری کا، امتیاز کا، پہلی امتوں میں یہ لازم نہیں تھا کہ وہ تبلیغ کریں، دوسروں کو حق کی، نیکی کی دعوت دیں۔ یہ پہلی امتوں کے اوپر یہ لازم نہیں تھا، بس صرف جو نبی آتا تھا وہ تبلیغ کرتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ رسول ایک شریعت لے کے آتے ہیں، رسول ایک شریعت کے ساتھ آتے ہیں، نبی نئی شریعت نہیں لے کے آتا، بلکہ وہ جو پہلے والی شریعت چل رہی ہوتی ہے اسی کی ہی تبلیغ کرتا ہے۔ 313 رسول تشریف لے کے آئے اور 1.25 کے قریب انبیاء ہیں، تو جو نئی شریعت آتی ہے، جن کو اللہ رب العزت کتاب دے کر بھیجتا ہے یا صحیفہ عطا فرماتا ہے، اس کو ہم رسول کہتے ہیں۔ تو رسول جب اپنی شریعت، اپنی تبلیغ کر کے چلا جاتا تھا تو امتیوں کے اوپر لازم نہیں تھا کہ وہ دوسروں کو تبلیغ کریں اور بتائیں کہ یہ حق کا رستہ ہے، بلکہ پھر نبی بھیجا کر اللہ رب العزت نبی بھیجتے تھے جو آ کے رسول کی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو اب چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی تھے، اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ سجا دیا، کسی نبی کا وجود نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بطور رسول اور نبی تشریف لائے، نئی شریعت لے کر آئے، پچھلی ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب اس شریعت کو باقی کیسے رکھا جانا تھا، اس کی تبلیغ کس کے سپرد کی جاتی، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری امت کے اوپر قرآن و حدیث کی تبلیغ کو لازم قرار دے دیا کہ سب، جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ جس کے پاس ایک آیت بھی پہنچے، قرآن کی ایک آیت بھی کسی کے پاس پہنچے، ایک آیت کا علم بھی پہنچے، بلغوا عنی ولو آیہ، تو وہ دوسروں تک پہنچاتا رہے، اس کی وہ تبلیغ کرتا رہے۔ ایسا نہیں کہ وہ صرف علم کو سمیٹ کر بیٹھ جائے، خود اس پہ عمل کرے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی اس علم کے احکامات جو ہیں وہ پہنچاتا رہے۔ تو یہ امت کا خاصہ تھا، امت محمدیہ کا۔ اب یہاں پہ یہ کہا کہ جو لوگ وتواصوا بالحق، جو لوگ دوسروں کو حق پہنچاتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ اب دیکھیں صحابہ کرام سے لے کر اب تک جتنے بھی سلف صالحین ہیں، اولیاء ہیں یا تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں یا صحابہ کرام ہیں، انہوں نے یہ وتواصوا بالحق پر عمل کیا کہ دوسروں کو حق پہنچایا۔ صحابہ کرام کی تعداد 1,25,000 ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے اور جن کو صحابیت کا شرف ملا، ان کی تعداد 1,25,000 ہے۔ 1,25,000 صحابہ کرام میں سے چند ہزار صحابہ کرام ایسے ہیں جو حرمین میں جنت البقیع میں ہیں دفن، یا وہ مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں، ان دونوں شہروں میں چند ہزار صحابہ کرام ہیں۔ اس کے علاوہ تمام صحابہ کرام دنیا کے مختلف کونوں میں دفن ہیں، افریقہ، انڈونیشیا، ملائیشیا، ترکی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مشہور روزہ ہے ان کا۔ ایران، عراق، یمن، بر صغیر میں بھی صحابہ کرام کے مزارات موجود ہیں۔ یعنی وہ دین کا پیغام لے کر عرب سے نکل گئے اور دنیا بھر میں انہوں نے اس کو پھیلایا۔ تو انہوں نے بنیادی طور پہ یہ وتواصوا بالحق اس پر عمل کیا، وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ جو صبر کرتے بھی ہیں اور صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ تو اب جو صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مارے کھائی ہیں، انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مارے کھائی ہیں، جن کو کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا،
جن کو باندھ کر ان کے منہ کے اوپر دھواں رکھ دیا گیا جس سے وہ بے ہوش ہوئے، اور پھر ان سے پوچھتے تھے بتاؤ اسلام کو چھوڑتے ہو یا نہیں، لیکن ان کی زبان سے پھر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ نکل رہا ہوتا تھا۔ وہ لوگ تھے، اور مار کھا کے وہ صبر کرتے رہے اور دوسروں کو بھی کہتے رہے کہ ہم نے صبر اور استقامت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنا۔ ایک شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، تکالیف کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی اس راستے میں آزمائشیں اور تکلیفیں ہیں، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو جو ابتدائی طور پہ جو صحابہ کرام ان صفوں میں شامل ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ کر ملے، ان کے لیے بڑا مشکل تھا، بہت مشکل تھا ان کے لیے، تو انہوں نے اس پہ صبر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ نوید سنائی، یہ خوشخبری سنائی کہ ان الانسان لفی خسر، اس کائنات کے سارے انسان ہی خسارے میں ہیں، لیکن یہ لوگ جن میں یہ چار خوبیاں پائی گئی ہیں، الا الذین آمنوا، یہ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، پھر اچھے اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور پھر حق کی لوگوں کو تبلیغ کی، وتواصوا بالصبر، پھر جتنی بھی مصیبتیں آئیں ان کو برداشت کیا۔ یہ چار لوگ نفع میں ہیں، یہ چار لوگ نفع میں ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس روئے زمین پر ہیں ان کو اللہ رب العزت نے خسارے میں شمار فرما دیا، اگرچہ وہ مادی طور پہ جتنی بھی ترقی کا دعویٰ کر لیں، مٹیریلزم جتنا بھی آ جائے، اسے ترقی نہیں سمجھا گیا قرآن کی نظر میں، بلکہ اسے خسارہ ہی سمجھا گیا، اور اس کو دھوکے کے ساتھ تعبیر کیا کہ یہ تو دھوکہ ہے، یہ جو لش وش نظر آ رہی ہے، لگژری لائف سٹائل نظر آ رہا ہے، جتنی مرضی ترقی یا مہنگی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ چار صفات جس میں نہیں ہیں، ایک یہ کہ عامل الصالحات، اچھے اعمال نہیں ہیں، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی بھی ہے، اچھی آمدن بھی ہے، لیکن اعمال اچھے نہیں ہیں، پھر بھی خسارہ ہے، اور اگر اس کے بعد اگلا عمل نہیں ہے، وتواصوا بالحق، کہ حق کو دوسروں تک نہیں پہنچایا جا رہا۔ اچھا، حق دوسرے تک تو وہ پہنچا سکتا ہے جس نے پہلے حق کو سمجھا، قبول کیا ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو قبول کیا جائے۔ اب حق سے مراد صرف یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کو مان لیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھی سیکھا جائے، اللہ رب العزت کو ماننا اور اللہ رب العزت کی ماننا، جو وہ حکم دے رہا ہے وہ بھی ماننا، اسے حق کہا جاتا ہے۔ جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا، بات ماننا، یہ چیزیں حق کہلاتی ہیں۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے تعلیمات کیا چھوڑی ہیں، تو ہم وہ دوسروں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں، ہم وہ دوسروں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے ہی اسلام نہیں آ جاتا، اسلامی تعلیمات نہیں آ جاتی، بلکہ ان کو سیکھا جائے، ان کو باقاعدہ سیکھا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید
ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، وہیں پرورش ہوئی، وہیں پہ جوان ہوئے، پھر بڑھاپا آیا اور پھر فوت ہو گئے، تو شاید ہم نے زندگی میں یہ دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ پورا کر دیا، وہ مقصد پورا ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، یہ اللہ رب العزت کا آپ پہ کرم ہو گیا، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے مسلمان گھر میں پیدا فرما دیا۔ اب اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان کو مکمل طور پر سیکھا جائے۔ اب اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کا دائرہ کار کیا ہے، وہ کہاں سے شروع ہو کے کہاں تک جاتی ہیں؟ تو بھائی انسان کے ہر عمل میں اس کا لین دین، اس کی تجارت، اس کے تعلقات رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، ہر طرح کی جو تعلیمات ہیں وہ اسلام میں موجود ہیں، ہر طرح کی تعلیمات اسلام میں موجود ہیں جن کا درس اسلام دیتا ہے، ان کو سیکھنا ہمارے لیے لازم ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے مدینہ کے بازاروں میں ان لوگوں کو تجارت کرنے سے منع فرما دیا جو تجارت کے اصول سیکھ کر نہیں آتے تھے، جو تجارت کے اصول سیکھ کر نہیں آتے تھے۔ آپ نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو بیچ رہی تھی، آپ نے قیمت پوچھی کہ یہ کتنے میں دے رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اتنے میں دے رہی ہوں، اور وہ قیمت کم تھی، وہ قیمت جتنی چل رہی تھی اس سے اس نے بہت کم بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس قیمت کو بڑھاؤ، اگر نہیں بڑھا سکتی تو یہاں سے سامان اٹھا کے چلی جاؤ، یعنی نیچے بھی نہیں لے کر جانا اور اوپر بھی نہیں لے کر جانا۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بازاروں میں جو تجارت کر رہے ہیں، جو تاجر حضرات ہیں، جو ایک چھوٹی سی دکان ہے، صرف ایک چیز رکھ کے وہ بیچ رہا ہے، پاپڑ بیچ رہا ہے، شریعت کی نظر میں وہ تاجر ہے، تو کیا اس نے کبھی یہ ضرورت محسوس کی کہ تجارت کے حوالے سے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں ان کو سیکھا جائے؟ اس کو بھی سکھایا ہے، اس کو بھی کچھ اصول سکھائے ہیں شریعت نے کہ اس طرح تم نے مارکیٹ میں رہنا ہے، لیکن نہیں۔ اب اس کے علاوہ جو بھی زندگی کا عمل ہے، وہ بطور باپ ہے، بطور اولاد ہے، یا بطور ہمسایہ ہے، ہر کو رہنے کا طریقہ شریعت نے سکھایا، لیکن ہم نے وہ سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، وہ سیکھنے کی ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ اب جو عام ہمارے مسائل، کل یہ میں درس میں بیان کر رہا تھا کہ دارالافتاء میں جو مسائل جاتے ہیں، جو سوال جاتے ہیں، دارالافتاء جو مطلب جہاں پہ مفتی حضرات بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ ان سے جا کے مسئلے پوچھتے ہیں، وہاں پہ 3 سوال جاتے ہیں، 90% 3 سوال جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اکا دکا آ جاتے۔ پہلا سوال یہ جاتا ہے طلاق کے معاملات پر۔ پورے دارالافتاء میں اتنے ان کے فتوے بھرے پڑے ہیں، بنڈل بنے ہوئے ہیں ہزار کے، تو ان میں اگر 1000 بنڈل ہے تو 950 فتوے جو ہیں وہ طلاق کے معاملات پہ ہوتے ہیں، 25 ہوں گے وراثت کے معاملات پہ کہ بازور مر گئے ہیں، اب بہنوں کو وراثت دینی، انہوں نے تے حج کرا دیتا سی ابا جی نے اپنی زندگی دے وچ ہی، انہوں نے تے وہ جہیزے، انہوں نے اتنے پلاٹ لے دیتا سی، ہن یہ ساڈے کولوں دعویٰ کر رہے ہیں، دسو جی مفتیاں نوں پھسا رہے ہوندے نے کہ بہنوں نوں حصہ نہ دینا پئے، وہ وراثت کے معاملات پہ ہوتی ہے۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے امام صاحب کے حوالے سے۔ ساڈے امام صاحب جڑے نے انہاں دے شلوار ٹخنیاں تو تھلے ہوندی، انہاں دے پیچھے نماز ہو جاندی یا نہیں؟
یہ 3 سوال آتے ہیں دارالفتاء میں جہاں پہ مفتی بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس اتنی جائیداد ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کتنی بنتی ہے. یہ سوال نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ سب کو پتہ ہے کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، یا دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی دیتا ہی نہیں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. اور جو تجارت کے حوالے سے سوالات ہیں اس کا بھی فقدان ہے، کوئی نہیں آ کے پوچھتا. سود کے حوالے سے سودی کاروبار ہوتے ہیں، بہت کم آتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر آتے ہیں. یہ خود علماء جا ان کو اویئرنیس دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مفتیان کرام، لیکن ان سے پوچھنے کی زحمت جو ہے وہ بہت کم کی جاتی ہے اس حوالے سے. تو دیکھیں یہ سورہ عصر کا جو خلاصہ ہے اس کے اندر 4 چیزیں اللہ رب العزت نے واضح انداز میں کہہ دی کہ یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ان 4 چیزوں کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں. پہلی چیز کہ ایمان، اس پہ تو چلو ہمارا عمل ہو گیا کہ ہم مسلمان کے گھر میں ہی پیدا ہو گئے تو صاحب ایمان ہوں گے. اور ایمان بھی اس کی بھی کچھ قسمیں ہیں، اس کے بھی کچھ تقاضے بہرحال ہیں جو خود سے پورے کرنے پڑتے ہیں. وعاملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرنے والے خسارے میں نہیں ہیں. وتواصوا بالحق، اور جو دوسروں کو حق کی تلقین کرتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کرتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اب ہم عامل الصالحات، ہمارے اچھے اعمال کتنے ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک ہم جو معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں یا شام سے صبح تک، اس کے اندر اپنا محاسبہ کریں. ایک دن بیٹھ کے 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے غور کیا جائے اپنے آپ پر کہ ان میں اچھا عمل کون سا ہم نے کیا اور برا عمل کون سا تھا. تو یہ خود احتسابی بڑی ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ وتواصوا بالحق، جو دوسروں کو حق پہنچانا میرے اوپر شریعت نے لازم کیا تھا، اس کے لیے تو ضروری تھا پہلے خود حق کو سیکھتا، شریعت کو خود سیکھتا پھر دوسروں کو پہنچاتا. تو کیا میں نے خود سیکھ کے دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں کی تو پھر خسارے میں. ان الانسان لفی خسر، پھر ہم خسارے والے لوگوں میں سے ہیں. اور پھر ہے وتواصوا بالصبر، کہ وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی صبر کرتے ہیں، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آج ہم کتنی باتوں پہ واہ ویلا کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں کہ اللہ نو ساڈا ہی کار لبا سی. اگر فوتگی ہوگی تو کفریہ جملے آ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ساڈے تے ہی ہاتھ رکھ لیا، معاذ اللہ. یا اللہ رب العزت سے شکوہ. اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ صبر سے باہر لے جاتی ہیں. اور شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ صبر سے باہر جانے والا، صبر کا دامن چھوڑ دینے والا خسارے میں ہے. تو یہ سورۃ العصر کا خلاصہ ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.